السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کل ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم کے جلسوں کے بعد ملک کی جو سیاسی ماحول ہے وہ کافی زیادہ گرم ہو چکا ہے۔ گو کہ سردی کا موسم شروع ہے لیکن سیاست کافی گرم ہے، اور اس کا جلسوں کے اندر بھی ہمیں ریفلیکشن نظر آتا ہے اور پارلیمنٹ کے اندر بھی دکھائی دیتا ہے۔ پارلیمنٹ کے جو لوور ہاؤس ہے، قومی اسمبلی ہو یا سینٹ کے اندر، اپوزیشن اور گورنمنٹ آمنے سامنے دکھائی دیتی ہے۔ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ غداری کے الزامات لگائے جاتے ہیں، چوری کے الزامات لگائے جاتے ہیں، این آر او کے الزامات لگائے جاتے ہیں، اور جو کارکردگی ہے حکومت کی پچھلے 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، اور ملک کے اندر جو مہنگائی ہے، ظاہر ہے کہ وہ ایک جینون ایشو ہے پورے ملک کا، عوام کا، اور اس کے اوپر اگر اپوزیشن بات کرتی ہے تو معاشی صورتحال ایسی ہے کہ حکومت کو ان ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ ایسے سلامتی کے معاملات ہیں جس کے اوپر اپوزیشن جب بات کرتی ہے تو شاید وہ ریڈ لائن کچھ ایسی کراس کر جاتی ہے جس سے کہ قومی سلامتی کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ دس از واٹ دا گورنمنٹ سیز۔ کل ایاز صادق صاحب نے قومی اسمبلی کے اندر خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جب ابھینندن کو گرفتار کیا گیا تو جب اس کے اوپر بریفنگ ہو رہی تھی تو نیٹ شل میں یہ کہا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایسا بیان دیا شاید ڈر کے پاکستان کے اوپر وہ حملہ کر دے گا ہندوستان، لہٰذا اس کو جو ہے ابھینندن کو واپس کرنا پڑا ہمیں۔ تاہم آج آرمی چیف کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد ڈی جی ایس پی آر نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے اندر انہوں نے بالکل واضح طور پہ یہ بتا دیا ہے کہ ابھینندن کو ہم نے جنیوا کنونشن کے تحت ہندوستان کے حوالے کیا۔ دوسرا انہوں نے بالکل واضح کہا کہ ہندوستان جو ہے وہ رات کی تاریخی میں آیا اور پاکستان کے اوپر چوروں کی طرح اس نے حملہ کیا، گو کہ اس نے ہمارے درختوں کو اس وقت نقصان پہنچایا تھا، جو کلیم اس نے کیا اس کو بعد میں کسی بھی انٹرنیشنل جو فورم تھا اس نے اس کی تصدیق نہیں کی، اور پاکستان نے انہوں نے کہا کہ دن کی روشنی میں جا کے ہندوستان کے جو ہیں 2 جہاز گرائے، ان کا پائلٹ جو ہے اس کو اریسٹ کیا، لہٰذا اس قسم کی جو بیانات ہوتے ہیں وہ قومی سلامتی کے لیے اس کے اوپر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو سچویشن اس وقت ٹینشن ہے پاکستان انڈیا کے درمیان، جو کشمیر میں وہ کر چکا ہے، لہٰذا اس قسم کی جو بیان بازی ہے اس سے دشمن جو ہے وہ فائدہ اٹھائے گا۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہندوستان کے اندر ایاز صادق کی سٹیٹمنٹ کو لے کے بہت زیادہ پاکستان کی فورسز کو، پاکستان کو کے اوپر حملہ کیا گیا۔ آج ایاز صادق صاحب نے ایک کلیریفیکیشن بھی ویڈیو کے ذریعے کر دی کہ میرا جو بیان تھا اس کو انڈین میڈیا نے توڑ کے پیش کیا ہے، میرا مقصد یہ نہیں تھا۔ تاہم ہماری جو سیاسی جو قیادت ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ وجہ کیا ہے کہ پی ڈی ایم کے فورم سے اس قسم کی باتیں، نواز شریف صاحب ہوں، مریم صاحبہ ہوں، وہ جو نورانی صاحب نے جو بلوچستان کے اندر بعد میں انہوں نے کہا جی کہ اٹ واز اے سلپ آف ٹنگ، آج ایاز صادق صاحب نے بھی کلیریفیکیشن دے دی۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ واٹ از دا ریڈ لائن، اور کہاں پہ ہماری جو وہ قیادت جو اس ملک میں حکومتوں میں رہی، حکومتوں میں پھر آنا ہے، پارلیمنٹ کے اندر ہیں، ان کی ان باتوں سے اگر کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے تو اس سے کس طرح سے ہینڈل کیا جانا چاہیے۔ میرے ساتھ ہیں اقبال ظفر جھگڑا صاحب، فارمر گورنر کے پی اور مرکزی رہنما ہے پی ایم ایل این کے۔ بہت بہت شکریہ جھگڑا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا جی، قیمتی وقت آپ نے دیا۔ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، آپ ڈیفنس اینالسٹ ہیں، بریگیڈیئر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے جھگڑا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اس قسم کا بیانیہ ایک ایسی جماعت جو کہ بہت دفعہ حکومتوں میں رہی ہے، ابھی بھی پارلیمنٹ کے اندر ہے، اس کی پریزنس ہے، اس کی قیادت کی، ڈو یو تھنک کہ اس طرح کی جو بیانات ہیں اس سے کیا ملک کو، ملک کی سلامتی کو، سوورنٹی کو کوئی فائدہ ہوگا یا اس سے نقصان ہوتا ہے، اور کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ بڑی واضح بات ہے کہ ایسے حالات میں جو کچھ بھی کہا جائے اور جو بھی بات کی جائے تو اس پہ بہت سوچ سمجھ کے اور تحمل سے بات کرنی چاہیے، نہ کہ اس میں سلپ آف ٹنگ ہو جائے اور اس کی بات پھر کلیریفیکیشن دینی پڑے۔ ہو سکتا ہے سلپ آف ٹنگ، میں اس سے انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ جن سے سلپ آف ٹنگ کی بات ہوتی ہے ان کو ذرا محتاط رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ جو اس وقت اپوزیشن کا رول ہے وہ کوئی ان کی ذاتی انا کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس ملک اور قوم کی
سلامتی کے لیے اور اس ملک میں جمہوری نظام کو ایک اسٹرانگ فوٹنگز پہ لانے کے لیے یہ بات نہ بیچ میں آئے کہ جی یہ پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ ویک فوٹنگز پہ ہے اور یہ کبھی کچھ ہو جاتا ہے اور کبھی کچھ ہو جاتا ہے. اب اللہ کے کرم سے جو حالات ہوئے ہیں اور جو آپ نے دیکھا ہے ان دا پاسٹ ڈیکیڈ اور سو، ابھی تو جتنی بھی الیکشنز بھی ہوئے ہیں تو اس کے بعد پارٹیز ہی آئی ہیں یہاں پر ڈیموکریٹکلی الیکٹ ہو کر آئی ہیں، جس میں ہو سکتا ہے کچھ ریزرویشن ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ اس وقت اللہ کے کرم سے جمہوریت جو ہے وہ ایک اسٹرانگ فوٹنگز پہ نظر آنے لگی ہے. اور ہماری جو اس وقت کوشش ہے اور یہ جو اپوزیشن کا رول ہے وہ اسی لیے ہے کہ یہاں ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اقبال ظفر جگلا صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. بریگیڈیئر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو سٹیٹمنٹ دیا، 3-4 امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھے جس کا میں نے پہلے تذکرہ بھی کر دیا کہ کسی بھی جارحیت کا جو ہے وہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور باقی تو آپ کو معلوم ہے کہ جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے. ڈو یو تھنک کہ ایاز صادق صاحب جو ہیں کلیریفیکیشن دینے کے بعد انہوں نے جو بات کی تھی وہ کسی اور پرائے میں کی تھی اور جو اس کو رپورٹ کیا گیا وہ کسی اور پرائے میں تھا؟ کیونکہ جو بات انہوں نے قومی اسمبلی میں کی ہے وہ تو بڑا واضح ہے کہ مطلب ان کا انڈیکیشن یہ تھا کہ شاید پاکستان نے ڈر کے اس کو جو ہے وہ واپس کر دیا کہ انڈیا جو ہے وہ ہم پہ حملہ کر دے گا. So what's your opinion? بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بھائی صاحب. ویسے میں ان کی جو اسپیچ سن رہا تھا لائیو جب وہ کر رہے تھے تو آئی واز آلسو ٹیکن اے بیک، کیونکہ یا صادق صاحب کی گفتگو سے، ان کی اسپیچ سے تو یہی لگ رہا تھا کہ جو وہ ایک امپریشن دے رہے تھے کہ اپنا انڈیا کے حملے کے ڈر سے ایک دم انہوں نے گھٹنے ٹیکے اور ونگ کمانڈر ابھی نندن کو واپس کیا. لیکن میں یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایاز صادق صاحب کی جو ریپوٹیشن ہے وہ ہی از اے ویری کریڈیبل، سوبر اور میچور سیاستدان ہے. جی میں 2 دفعہ کو لاہور میں ملا ہوں اور ہم نے لیٹ می ٹیل یو آئی واز ویری امپریسڈ. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایز دی سابق اسپیکر آپ دیکھیں انہوں نے 4-5 سال جو تھے انہوں نے ہاؤس کو بڑا اچھے طریقے سے کنڈکٹ کیا، تو بڑے گریسفل اور ڈگنیٹی کے ساتھ کنڈکٹ کیا. تو میں بھی کل تھوڑا حیران رہ گیا کہ یہ ایاز صادق صاحب کو ایک دم ہوا کیا ہے. یہ تو نارملی اس قسم کی گفتگو کرتے نہیں ہیں جس میں کوئی ایک کنٹروورسی کھڑی کر دی جائے. ابھی نندن کے چیپٹر کلوز چیپٹر ان دا سینس کہ آیا ہم نے اس کو جنگی قیدی بنایا، پھر اس کو جنیوا کنونشن کے تحت واپس بھیج دیا. اور اس وقت تو یہی تھا جب پرائم منسٹر عمران خان پارلیمنٹ میں آئے تھے، انہوں نے کہا تھا ایک دم اس وقت بھی آئی واز ٹیکن اے بیک کہ بھائی ابھی تو 36 گھنٹے نہیں ہوئے تو ہم اس کو واپس کر رہے ہیں. تو میرا ویو پوائنٹ آج بھی یہ ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم کو چاہیے تھا 4-5-6 دن اس کو اور رکھتے اور پھر جنیوا کنونشن کے تحت تھوڑا سا اس کو کہتے ہیں نا ایریا رگڑ کے ذرا اپنی ایک دو اچھی دھوئیں دار تقریریں کر کے کہ ٹھیک ہے جی ایز اے جسٹر آف گڈ ول فار دی انٹرسٹ آف پیس، اور جنیوا کنونشن کے تحت ہم ایک ذمہ دار ریاست ہے لہذا ہم اس کو واپس کر رہے ہیں. کیونکہ نواز شریف صاحب کے دور میں جب کارگل ہوا تھا تو آج مجھے ایک بڑے ذمہ دار افسر نے جو انورٹ تھا اس وقت اس نے بتایا، میں تو اسٹوری کو بھول گیا تھا اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو اس وقت انڈیا کا مگ ایئر فورس کا MiG-27 ہم نے یہ ناردرن ایریا میں کارگل کے ایریا میں گرایا تھا اگر آپ کو یاد ہو، تو اس کا جو پائلٹ تھا اس کو ہم نے ارسٹ کر لیا تھا، وہ قیدی بن گیا تھا. اس کو بھی واپس بھیجنے میں 6-7 دن غالباً لگے تھے. دیکھیں نا جنیوا کنونشن کے تحت آپ نے بھیجنا تو ہے واپس، رائٹ. اس وقت جنرل مشرف اور نواز شریف صاحب تھے تو میرے خیال 6-7 دن لگے. یہاں پہ 1.5 دن بھی میں سمجھتا ہوں اٹ واز ٹو ارلی. لیکن دیٹ از ناٹ دی ایشو رائٹ ناؤ. ایشو یہ تھا کہ یہ ایک مس پرسپشن کریٹ ہو گیا کہ جناب شاید ہم نے ڈر کے مارے جو ہے نا اس شخص کو جو ہے وہ واپس کیا. دیکھیں میں ایک بات کہوں کہ ہمارے موجودہ سیاستدان جو ہمارے جو گورنمنٹ کے جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں جو پارلیمنٹ میں ہیں، گورنمنٹ میں ہیں، اہم عہدوں پہ ہیں، یا ہمارے دوسرے سیاستدان جو اپوزیشن میں ہیں اور پہلے گورنمنٹ میں رہ چکے ہیں پیپلز پارٹی کے، PMLN کے، دے آر پریوی ٹو سو مچ دیٹ وی ہمیں عام آدمی کو چیزیں نہیں پتہ ہوتی
ये हमारे मोहतरम सियासतदान कौमी सलामती कमेटी में बैठते हैं, वहां पे धुआंधार डिस्कशन होती है, क्या कुछ पाकिस्तान की कौमी सलामती, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के बारे में गुफ्तगू होती है। अगर वो चीजें बाहर आना शुरू हो जाए किसी और फॉर्म में, मस्क होके या एक डिस्टॉर्ट होके, तो एक बड़ी गलत सूरत पैदा हो जाती है। जिस तरह डॉन लीक्स जो है वो भी ऐसे हुआ। सही है, ठीक है, मैं झगड़ा साहब की तरफ जाऊंगा, झगड़ा साहब की तरफ जाऊंगा। झगड़ा साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप जैसे सीनियर पॉलिटिशियंस जिन्होंने दहाइयों तक पाकिस्तान की सियासत में एक अहम किरदार अदा किया, और देन यू रिमेन लॉयल टू योर पार्टी। जब मुशर्रफ साहब आए, हमें याद है कि किस तरह से लोगों को कैसे उनकी लॉयल्टीज चेंज होती रही, बट यू रिमेन विद PMLN। जफरुल हक साहब हैं जो अपोजिशन लीडर हैं असेंबली के अंदर, बड़े बड़े यानी बड़े अच्छे मतलब सीनियर लोग हैं पार्टी के अंदर। इस वक्त पार्टी की जो क़यादत जो है वो मुशावरत किससे करती है? और ये जो बयानियां लेके अभी नवाज शरीफ साहब चल रहे हैं, ये कहां से, मतलब जब आप कहते हैं जी कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, स्लिप ऑफ टंग भी नहीं होना चाहिए, तो फिर ये बयानियां इस तरह का क्यों डेवलप हो रहा है, नैरेटिव क्यों निकल रहा है बाहर? व्हाई वी कांट मेक डिफरेंस बिटवीन जमहूरियत एंड नेशनल सॉवरेंटी? नहीं, ये बात ये है कि जहाँ जैसे आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया, वहां से उन्होंने जो भी बात की है, अगर उसको आप थ्रेडबेयर उसको एनालाइज करें और देखें तो उसमें नतीजा एक ही निकलेगा कि उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की जो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ हो या पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के खिलाफ हो। इंडिविजुअल्स की बात जरूर हो सकती है, लेकिन एज अ होल उन्होंने, लेकिन झगड़ा साहब इंडिविजुअल्स इंस्टीट्यूशंस को रिप्रेजेंट करते हैं ना। नहीं, वो देखें, वो तो हर जगह पर ये होता है, और बाज़ औक़ात जो हालात बन जाते हैं तो उसमें जो रिफ्लेक्शन होती है कुछ ऐसी आ जाती है जिससे आपको कुछ ना कुछ उस पर रोशनी डालने के लिए उन चीजों को उजागर करना पड़ता है। झगड़ा साहब, क्या नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा चाहते हैं कि दे शुड बी गिवन अ पॉलिटिकल स्पेस व्हिच दे बिलीव और दे फील कि वो श्रिंक कर दी गई है? डू यू थिंक, और उसकी वजह से एक उनके अंदर रिएक्शन भी है, गुस्सा भी है, और ये जिस किस्म के बयानात आते हैं, डू यू थिंक ये है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। श्रिंकेज का उनका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नवाज शरीफ साहब एक अल्लाह के करम से पाकिस्तान के उन लीडर्स में से हैं जिन्होंने कभी अपनी जाती मफाद के लिए कुछ नहीं किया। जो भी किया है पाकिस्तान को एक मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो पाकिस्तान को पजीराई हासिल हुई है नवाज शरीफ साहब के दौर में, और जो मुल्क में जो भी दौर आया है, देखें ये भी आप देख लें कि उनका दौर कभी पूरा नहीं हुआ था। पिछले 2 हुकूमतें देख लें, हमारी वो शॉर्ट स्पैन थी, लेकिन उसमें जो काम हुए हैं इस मुल्क में वो छुप नहीं सकते। चाहे मोटरवेज देख लें, चाहे एयरपोर्ट्स देख लें, देखें यही चीज होती है जिनसे मुल्क तरक्की करते हैं। उन्होंने जो भी आए हैं और मुल्क के लिए जो सोचा है वो इसलिए सोचा है कि अल्लाह के करम से पाकिस्तान इस खित्ते का वो मुल्क बने जो जिसका मुकाबला ना हो, और इसमें कोई शक नहीं है। आपके पास अल्लाह के करम से टैलेंट की कमी नहीं है, आपके पास अल्लाह ताला ने हर एक चीज आपको प्रोवाइड की हुई है। सिर्फ जरूरत यह है कि इस मुल्क में जमहूरी निजाम का इस्तेकाम हो, हकीकी जमहूरियत बहाल हो। ये हकीकी जमहूरियत समझ में नहीं आती झगड़ा साहब, ये हकीकी जमहूरियत कौन सी है? इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको मजबूत किया जाए। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इज अ मस्ट। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नाज़रीन, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही है इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब और ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब से। आज वो पार्टी जब गवर्नमेंट में होती है तो उसका जो बयानिया होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। दे डोंट टॉक ऑफ रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात नहीं की जाती। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर भी वही होता है कि डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी होता है। अब पीटीआई भी वही कुछ कर रही है। तो ये क्यों इस तरह, जब अपोजिशन में होते हैं तो फिर देन एवरीबॉडी स्पीक्स ऑफ जेन्युइन डेमोक्रेसी? देखिए, वैसे तो हमारी दोनों मेन पार्टीज ने तो चार्टर डेमोक्रेसी साइन किया था, अगर आपको याद हो, लंदन में पीपल्स पार्टी और पीएमएल वगैरह।
لیکن جو عوام کی نظر میں جو آئیڈیل آف ڈیموکریسی ہے وہ تو یہی ہے, رول آف لا ہے, ٹرانسپیرنسی ہے, گڈ گورننس ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہے, میرٹ ہے. تو ہم تو میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ ظاہری بات ہے یہ آئیڈیل ڈیموکریسی, یہ جینوئن ڈیموکریسی ابھی بھی اٹ از اے ڈریم ایز فار ایز پاکستان از کنسرن, لیکن ہم اس طرف آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. 3 الیکشن ہو گئے ہیں, 4تھا الیکشن ابھی 2023 میں ہونا ہے. آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ نیو فیسز آر کمنگ ان آور پالیٹکس, نیٹ اینڈ کلین لوگ پاکستان کی سیاست میں آ رہے ہیں, اور میری نظر میں حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. احتساب کمل بے شک اس کو کنٹروورشل وہ اپنا لوگ بنا دیتے ہیں, وہ جو ملزمان ہوتے ہیں, لیکن بہرحال پھر بھی احتساب کمل جو ہے وہ پہلے سے بہت اپنا تیزی سے چل رہا ہے, گو کہ میں سمجھتا ہوں اس میں اور تیزی آنی چاہیے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے, دیکھیں ایاز صادق صاحب کو یہ بات سوچنا چاہیے کہ مریم نواز کا اور نواز شریف کا جو بیانیہ ہے وہ ایک خاص ایک ویسٹڈ انٹرسٹ والا ایک خاص خاندان کا بیانیہ ہے, جن کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اور وہ فوج کو اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ایاز صادق صاحب کا کوئی جھگڑا نہیں ہے فوج کے ساتھ, ان کا کوئی آئی تھنک ہی از ہیلڈ ان ریسپیکٹ بائی ایوری بڈی, سب اس کو بڑی عزت کرتے ہیں. لہذا ان کو اس بیانیے کا حصہ نہیں بننا چاہیے, ان کو اس کیمپین کا حصہ نہیں بننا چاہیے, بیکاز یہ جو انہوں نے خود کہا اپنا مریم نواز نے کہ یہ تو جنگ جو ہے یہ, لیکن بریگیڈیئر صاحب, جھگڑا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو آئین کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں, انسٹیٹیوشنز کو سٹرونگ کرنے کی بات کرتے ہیں, وہ تو اداروں کو ٹارگٹ ہی نہیں کرتے. ابھی آپ کے سامنے جھگڑا صاحب نے یہی بات کی ہے. دیکھیں وہ جب آرمی چیف کا نام لے کے اپنا ڈی جی آئی ایس اے کا نام لے کے جب وہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں تو یاد رکھیں دی آرمی چیف ریپرزینٹس دی انسٹیٹیوشن, دی آرمی چیف از دی انسٹیٹیوشن. جب آرمی چیف کے منہ سے کوئی جملہ نکلتا ہے تو سمجھیں وہ پاکستان آرمی کے منہ سے جملہ نکلا ہے, وہ پاکستان آرمی کا ویو پوائنٹ ہے. اسی طرح جب ڈی جی آئی ایس پی آر جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ تینوں مسلح فوج کو, صرف فوج کو نہیں, وہ انٹر سروسز, وہ تینوں مسلح فوج کے ویو پوائنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ جب آپ ان شخصیات کو ٹارگٹ کریں گے تو یو آر ایکچولی ٹارگیٹنگ دی انسٹیٹیوشن. اور یہ بات صحیح ہے جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے دیکھنا بڑی انہوں نے امپورٹنٹ بات کر دی, اور میں خیال آپ کے پروگرام میں بات کرنی چاہیے. انہوں نے کہا ایک قسم کا پہلا جواب انہوں نے رسپانس آ گیا تو نواز شریف و مریم نواز کہ آپ پوری کوشش کر لیں, لیکن آپ پاک فوج کے اندر اداروں کے اندر آپ ایک ڈویژن کریٹ نہیں کر سکتے. آپ جو رفٹ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فوج کے اندر بٹوین دا سینئر اینڈ دا جونیئر لیڈرشپ, وہ دیٹ ول ناٹ ہیپن. آپ جو کوشش کریں کہ عوام اور فوج کے درمیان رفٹ کریٹ کرنے کی, دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. تو دیکھیں آج یہ انہوں نے, اور ساتھ زبیر صاحب کی بھی میرے خیال کو بات ہوئی ہے. تو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ اس کا جھگڑا جو ہے جس میں پی ایم ایل این کے باقی لوگوں کو اس کا پارٹی نہیں بننا چاہیے, کیونکہ اس کا انجام کیا ہوگا یہ اللہ جانتا, وی ڈونٹ نو. لیکن نواز شریف اور مریم نواز کی جو جنگ ہے فوج کے ساتھ, فوج کی لیڈرشپ کے ساتھ, اداروں کے ساتھ, اس میں پی ایم ایل این کے باقی لوگوں کو میرا خیال ہے نہیں آنا چاہیے. جی بالکل. جھگڑا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ڈو یو تھنک دیر از اے کائنڈ آف اے اپروچ جو کہ بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں, اور ڈو یو تھنک کہ یہ اس طرح کی جو صورتحال ہوتی ہے, یہ اپروچ ہوتی ہے, وہ پارٹی جس نے ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کے اندر بھی آنے کی خواہش ہے, گورنمنٹس میں رہے بھی ہیں, نیشنل سیکیورٹی کے سیکریٹس بھی ہیں, تو کس قسم کی اپروچ اپنانی چاہیے آپ کی قیادت کو, مطلب, اور آپ کی کنسلٹیشن آپ لوگوں کی کس قسم کی کنسلٹیشن ہوتی ہے جس میں آپ لیڈرشپ کو بتاتے ہیں کہ دس از دا وے وی ہیو ٹو گو فارورڈ؟ وے فارورڈ تو یہی ہے کہ اب جو بات زیادہ تر آگے جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ پریزیڈنٹ رجیم نے صرف ہمیں نہیں بلکہ پوری قوم سے آج آپ سوال کر لیں, مجھ کو چھوڑیں, پوری قوم سے سوال کر لیں کہ جی یہ جو حالات ہیں اس میں کیا یہ عوام عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ تو آپ کو نیگیٹو جواب ملے گا. اور اس کا پھر یہ راستہ ایک ہے کہ اس وقت اس ملک میں نئے انتخابات ہوئیں اور دوبارہ پراپر الیکشنز ہوں, فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں, اور جو بھی حکومت آئے. ہم نے یہ نہیں کہتے, ہم نے ہمیشہ کہا ہے, نواز شریف صاحب از دا ٹائپ آف پرسن, اس نے کہا کہ اگر کوئی میجورٹی میں آتا ہے اور ہم سے اچھا کام کر لے تو ہم اس پہ کبھی بھی اعتراض نہیں کریں گے, اور نہ کبھی پاکستان, بلکہ پچھلے اسپیچ میں انہوں نے کلیئر بھی کیا کہ افواج کے لیے ان کے
دل میں بہت بالکل ٹھیک ہے، عزت کا مقام ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن بالکل وہ یہ ٹھیک ہے. ضرور چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جب جمہوریت ہو تو جمہوریت کو جمہوری طریقے سے جانا چاہیے، نہ کہ اس میں کوئی اس کو ڈکٹیشن ملے یا کوئی ایسی بات ہو تو اس پہ ان کی ریزرویشن ہوتی ہیں. اور ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ موجود تھے اقبال ظفر جھگڑا صاحب، ناظرین مرکزی رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، فارمر گورنر کے پی کے، اور ہمارے ساتھ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب بھی تھے. دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ملک کی معاشی صورتحال اور جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اس سیگمنٹ میں ہم گفتگو کریں گے ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے. آپ کو معلوم ہے کہ مہنگائی کافی زیادہ ہو چکی ہے، خاص کر جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں. بجلی اور گیس کی قیمتوں میں پچھلے 2 سال کے دوران بتدریج اضافہ ہوتا رہا. چینی آٹا عوام کی پہنچ سے دور ہے. سبزیاں جو پاکستان کے اندر، یعنی ہم ایک زرعی ملک ہیں اور پاکستان میں اگتی ہیں، پھل پاکستان کے اندر زیادہ تر اگتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی چیز کی قیمت جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے. یہی وجہ تھی کہ وزیر اعظم نے ایک ٹائیگر فورس کا اعلان کیا، ان کو ایڈریس کیا اور ان کو یہ ایک مینڈیٹ دیا کہ آپ بازاروں میں جائیں اور پرائسز کو چیک کریں، جو کہ شاید ایک صحیح درست عمل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے، یہ صوبائی حکومت کا کام ہوتا ہے، یہ مرکزی حکومت کا کام ہے. یہ ٹائیگر فورس سے مہنگائی جو ہے اس کو کنٹرول یا پرائس ہائیک کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ آج قومی اسمبلی کے اندر بھی اپوزیشن تو ظاہر ہے کہ بات کرتی ہے، ان کا کام ہے کہ وہ پوائنٹ آؤٹ کرے، لیکن حکومت کے اپنے ایک رکن قومی اسمبلی نور عالم صاحب نے جو ہے وہ ادویات کے حوالے سے حکومت سے درخواست کی کہ 3 مرتبہ آپ نے ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، لہٰذا ان کو کم کیا جانا چاہیے. اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے اپنے اس سیگمنٹ میں. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرق سلیم صاحب. آپ سینئر اینالسٹ ہیں، اکانومسٹ ہیں اور ریگولر لکھتے بھی ہیں معیشت کے اوپر، معاشی جو صورتحال ہے اس کے اوپر. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک سادہ سا سوال، جو ظاہر ہے کہ آپ بھی جب لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہوں گے، ہم بھی کرتے ہیں، کہ یہ مہنگائی کیسے کنٹرول کی جا سکتی ہے؟ اور مہنگائی آئے دن جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور عوام بہت زیادہ پریشان ہے. جی سوال وحید صاحب بہت زبردست ہے. یہ حقیقت تو ہم سب کے سامنے ہے کہ آٹا جو ہے وہ 2 سال پہلے کہیں 33-35 روپے کلو تھا، اب 70-75 پہ چلا گیا. چینی کوئی 55 روپے تھی، اب وہ 110-115 پہ چلی گئی. تو یہ تو حقیقت ہے کہ اتنی تیزی سے مہنگائی ایٹ لیسٹ میں نے اپنی زندگی میں اتنے شارٹ پیریڈ کے اوپر نہیں دیکھی. اب سوال یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے، اور اس سے بھی امپورٹنٹ ایک سوال ہے کہ یہ مہنگائی ہوئی کیوں ہے، آخر یہ قیمتیں کیوں اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہیں. تو دونوں سوالوں کا جواب اگر میں کوشش کروں آسان ترین الفاظ میں، دیکھیے ایک تو لگ رہا یہ ہے کہ جو ان پٹ کاسٹ ہیں، یعنی کہ جو پاکستان کے اندر چیزیں بنائی جا رہی ہیں ان کے اندر معاف کیجیے گا، جو بجلی جا رہی ہے، جو گیس جا رہی ہے، جو ٹیکسز کا بوجھ ہے، ان پٹ کاسٹ بڑی بڑھ گئی ہیں. جو بیج کی قیمت ہے، جو کھاد کی قیمت ہے، تو ان پٹ کاسٹ کس نے بڑھائی ہیں؟ اب بجلی کی قیمت جب بڑھانے جاتی ہے تو حکومت خود بڑھاتی ہے، گیس کی قیمت حکومت نے خود سے بڑھائی ہے، ٹیکسز کا بوجھ بڑھتا ہے تو وہ بھی حکومت بڑھاتی ہے. تو ایک تو بات یہ پکی وجہ ہے کہ جو ایک وجہ ہے قیمتیں بڑھنے کی، اس کے پیچھے حکومت کے اپنے اقدامات ہیں. دوسرا پالیسی فیلئر کی ڈاکٹر بڑی صاحب بات سوری آپ کو میں نے شروع میں ہی کہا، حکومت جو پرائسز بڑھاتی ہے بجلی اور گیس کے خاص طور سے، اور آپ کہتے ہیں کہ ان پٹ کاسٹ بڑھ جاتی ہے، تو ظاہر ہے آؤٹ پٹ اس کے اوپر کاسٹ جو ہے ویسے ہی اوپر چلی جاتی ہے. آئی ایم ایف کی وجہ ہے، ڈالر کی کم ہونے کی وجہ سے ہے، کووڈ کی وجہ سے ہے، یا حکومت کی اپنی پلاننگ کی وجہ سے؟ دیکھیے دونوں چیزیں اس میں رول پلے کر رہی ہیں. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس ریئلی کوئی پالیسی نہیں تھی اور پلاننگ اتنی بری ہوئی، یعنی کہ آپ کچھ مہینے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے چینی کو ایکسپورٹ کر دینا ہے، اس کے اوپر سبسڈی بھی دیتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کہ جی ہم نے وہی چینی مہنگی امپورٹ کرنی ہے. پھر گندم ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، اور پھر جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تو 2 ملین ٹن گندم چاہیے تو وہ $230 سے کہیں 290 پہ پہنچ جاتی ہے. پھر ہم وہ مہنگی گندم جو ہے اس کو خریدنے چلے جاتے ہیں. پھر آپ اندازہ کیجئے کہ تقریباً
115 किलोग्राम जो है वो हर पाकिस्तानी औसतन सालाना जो है वो आटे की खपत है, आटे की रोटी बना के खाता है। तो तकरीबन 25-26 मिलियन टन पाकिस्तान को गंदम चाहिए। 27 मिलियन टन का हुकूमत ने टारगेट सेट किया था और हमें ये बताया जा रहा है कि 25 मिलियन की एक्चुअल प्रोडक्शन है। तो सिर्फ 7.5 या 8% प्रोडक्शन कम हुई है, लेकिन कीमत हमने देखा कि 100% बढ़ गई है। तो जाहिर बात है कि ये कहीं और कुछ मामला है, कहीं या तो ज़खीरा अंदोज़ी हो रही है, कोई लोग पैसे बना रहे हैं। तो ये प्लानिंग का भी इशू है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का भी इशू आ रहा है और इसमें वो रोल न भूलें कि जो इनपुट कॉस्ट का रोल है, चाहे वो हमें IMF मजबूर कर रही है या हम खुद इस्लाहात नहीं ला पा रहे। देखिए IMF हमें ये नहीं कहती कि आप बिजली के रेट बढ़ा दें, IMF हमें ये कहती है कि जो आप गर्दिशी कर्जा इकट्ठा करते चले जा रहे हैं वो ना करें। यानी कि ये अब हमारी चॉइस है कि हम चोरी के ऊपर रोकथाम लाएं। हम जो अब बिलिंग कर रहे हैं जिसका सिर्फ 90% पर वसूल होता है उसको कम कर लें। 20-25% कहा जाता है कि बिजली चोरी हो रही है। महंगी बिजली हमने IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं। ये सब चीजें हमने IMF के कहने पे नहीं की थी, चाहे कॉन्ट्रैक्ट करना, चाहे बिजली चोरी करना। IMF हमें ये नहीं कहता कि आप चोरी के ऊपर रोकथाम ना करें। तो हमारी अपनी फेलियर है और फिर हम कुर्बानी का बकरा ढूंढते हैं। वहीद साहब, चीनी की कीमत बढ़ जाए तो कहते हैं माफिया ने बढ़ा दी, अगर आटे की कीमत बढ़ जाए माफिया ने बढ़ा दी। तो मैं उम्मन सोचता हूँ कि ये माफिया आखिर क्या बला है? ये माफिया कोई एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक्चुअली पॉलिसी फेलियर है। हम पॉलिसी फेलियर को पॉलिसी फेलियर कहना नहीं चाहते, हम एक कुर्बानी का बकरा ढूंढ लेते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम एनर्जी सेक्टर को देख लें, पानी डिवीजन को आपने वाटर डिवीजन को अलहदा कर दिया, पानी के वजीर अलहदा हैं, उनके साथ सेक्रेटरी भी होंगे। आपके पेट्रोलियम के नदीम साहब हैं एडवाइज़र, उनके साथ सेक्रेटरी भी होंगे। उमर साहब बैठे हुए हैं, एनर्जी के वजीर हैं, उनके साथ सेक्रेटरी भी होंगे और पूरी एक ब्यूरोक्रेसी की बटालियन होगी। एक नए साहब सुना है कि स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन एनर्जी जो है उनको भी लाया गया है, उनका बड़ा एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। इतने लोगों के होने के बावजूद जो है वो हमारा एनर्जी सेक्टर के अंदर, और फिर रिफॉर्म के लिए इरशद साहब को भी बिठाया हुआ है हमने, एक और ब्यूरोक्रेट है अरबाब साहब, वो भी बैठे हुए हैं वहाँ पे PM हाउस में। व्हाट दीज गाइज आर डूइंग, आई मीन ये सारी बटालियन कर क्या रही है? देखिए भाई साहब, अवाम ने दरख्त नहीं गिनने हैं कि कितने दरख्त लगाए गए, अवाम ने देखना है कि फल क्या निकलता है। अब आप अंदाज़ा कीजिए, आप अपने घर का बिजली का बिल खोल के देखिए कि 2 साल पहले आपको सारे टैक्सेस वगैरह शामिल करके तकरीबन 10-10.25 रुपए का एक यूनिट पड़ रहा था। आज आपको वो यूनिट जो है वो 18-19 रुपए का पड़ रहा है। अगर आप कराची में रह रहे हैं तो 20 रुपए का है, अगर आप 300 यूनिट तक हैं, अगर आप उससे ऊपर हैं तो 30 रुपए का एक यूनिट पड़ रहा है। यानी कि हम 22 करोड़ पाकिस्तानी मिलके जो 2 साल पहले बिजली 1000 अरब की खरीद रहे थे, आज उतनी बिजली खरीदने के लिए 2000 अरब की पेमेंट हो रही है। तो पिछले 2 सालों में आप समझिए कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों को सिर्फ और सिर्फ बिजली की मद में 1000 अरब रुपए का हुकूमत ने लगाया है टीका। और उसकी वजह यह है कि कहीं भी इस्लाहात करने में कामयाबी नहीं हो रही या शुरू ही नहीं की जा रही। अब देखिए, बिजली चोरी हो रही है, उसके ऊपर कतन कोई काम नहीं हुआ, उसमें हमने कतन कोई कमी नहीं ला सके। यही मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि ये सारे लोग फिर करते, मतलब इतने लोगों को रखने का कोई गवर्नमेंट के पास जवाब होना चाहिए ना। आपने IMF से 6 अरब डॉलर या आई डोंट नो कितना इन्होंने नेगोशिएट किया और फिर वो पैसे आप भी जाहिर है कि किस्तों में आते हैं, आपने डेट सर्विसिंग करनी होती है, और बिजली में मद में आपने अगर 1000 अरब जो है वो आवाम का खून निचोड़ के ले लिया है, तो फिर उस कर्जा लेने का भी फायदा क्या हुआ फिर हमें? देखिए, आप दुरुस्त कह रहे हैं, बेशक जितनी मर्जी हुकूमत मुलाजमत दे दे उसमें हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए अगर फल सामने नजर आ रहा है। देखिए, ये 5-7 लोगों को इजाफी रखने से जहाँ इतना बड़ा शोबा है, जहाँ 2000 अरब रुपए की बिजली बिकनी है, अगर उसमें 5-10% भी कोई इम्प्रूवमेंट ले आए, जहाँ पे इतनी बड़ी चोरी है, अगर उसमें थोड़ी सी भी कोई इम्प्रूवमेंट ले आई जाए तो इन लोगों की तनख्वाहें तो पूरी हो जाएंगी। तो मुझे जाती तौर पर कोई एतराज नहीं है, हुकूमत जितने चाहे लोगों को एम्प्लॉय कर ले, बल्कि अच्छा है, गरीब मुल्क है, यहाँ पे लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन फल सामने नजर आना चाहिए। अब अजीब मामला है कि हमने 1000 अरब का इजाफी टैरिफ भी अवाम के ऊपर डाल दिया, और इसके अलावा मुझे अच्छी तरह याद है कि अगस्त 2018 में जब PTI की हुकूमत आई थी
تو پاور ڈویژن والوں نے ہمیں بریفنگ دی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ بھئی پی ایم ایل این نے کوئی 1100 ارب روپے کا گردشی قرضہ ہمارے سر پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب وہی ہمیں حکومتی ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ 2100 ارب پہ پہنچ گیا ہے 2 سال میں. اس وقت 2 سال، اب تقریباً 2 سال میں 1100 ارب کا اضافی گردشی قرضہ آ گیا ہے. صحیح. 1000 ارب کا آپ نے ٹیرف بڑھا دیا ہے. تو وہ جو عوام کو ریلیف ملنی تھی وہ کہاں ملی؟ بالکل صحیح ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ٹائیگر فورس جیسی انیشیٹو سے مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ وہی صاحب دیکھیے، ریلی پاکستانیوں کو پالیسی چاہیے. یہ گمکری جس کو وہ انگریزی میں کہتے ہیں، یعنی کہ آپ نے کوئی کرتب کی چھری دکھا دی، کوئی بندر کو نچوا دیا. ٹائیگر فورس میری سمجھ میں نہیں آتا. ایک تو اس کی وحید صاحب قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی کوئی لیگل ایگزسٹنس نہیں ہے. قانون ریکگنائز نہیں کرتا ٹائیگر فورس کو. ٹائیگر فورس کیا کر سکتی ہے کہاں جا کے؟ پھر یہ ٹائیگر فورس کا معاملہ، آپ نے جو اتنی بڑی مشینری گورنمنٹ ایپریٹس رکھا ہے صحیح. جس کو ہم سالانہ 500 ارب روپیہ بجٹ کے اندر ان کی تنخواہوں اور پلس کی مد میں ایلوکیٹ کرتے ہیں، تو وہ 500 ارب ختم کر دیجئے، ان سب کو نکال دیجئے. یہ تو ساری کی ساری والنٹری فورس ہے ٹائیگر فورس. جب کووڈ کا انتظام کرنا ہے تو ٹائیگر فورس کرے گی، بجلی کا کچھ کرنا ہے، اگر آٹے کی قیمت نیچے لانی ہے تو ٹائیگر فورس کرے گی، چینی کی قیمت لانی ہے تو ٹائیگر فورس کرے گی. مجھے جو خدشہ ہے، یہ خدشہ جو ہے پاکستان کے جو بڑی بڑی ٹریڈ کاؤنسل، ٹریڈ یونینز ہیں، جو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اگر یہ ٹائیگر فورس والے ہماری دکانوں میں آئیں گے تو وہاں پہ تو تصادم ہوگا، کیونکہ ان کی تو قانون کی نگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بالکل They صحیح have ہے. no legal. تو یہ سمت ٹھیک نہیں ہے. یہاں پہ ہمیں کوئی گمکری نہیں چاہیے، کوئی کرتب نہیں دکھانے. یہاں پہ تو عمل کرنا ہے، یہاں پہ ہمیں پالیسی بنا کے دکھانی ہے. فائنل ایک کویسچن کروں گا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتا دیں کہ ریفارمز کے حوالے سے، جیسے میں نے کچھ نام بھی لیے، اب عشرت حسین صاحب جو ہیں وہ ریفارمز کی بات کر رہے ہیں. پچھلے 25 سالوں میں تو میں نے خود مطلب اس کی رپورٹنگ بھی کی، اس کے اوپر کام بھی کیا کہ حکومت جو ہے وہ ریفارمز لا رہی ہے. جو اسٹیٹ اونڈ آرگنائزیشنز ہیں، جو پی آئی اے ہے، اسی طرح اسٹیل مل کے حوالے سے جو فیصلہ کیا جا رہا ہے، باقی ادارے ہیں، لیکن آج تک پرائیویٹائزیشن کی منسٹری بنی رہی 25 سالوں سے تقریباً، لیکن اس نے کوئی ڈیلیور بھی کیا ہے؟ کوئی پرائیویٹائز انہوں نے کیے ہیں؟ ادارے اسی طرح ہیں، اسی طرح بلیڈ کر رہے ہیں، اور عوام جو ٹیکس پے کرتی ہے وہ اٹھا کے ان اداروں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. پھر اس ملک کا بنے گا کیا؟ وہی صاحب بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب یہ حکومتی خسارے جو کچھ آپ نے گنوائے، چاہے وہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے حوالے سے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر انٹرپرائزز، اگر پچھلا ایک مالی سال دیکھا جائے تو میں نے اس کے حکومتی خسارے گننا جمع شروع کیے. وہ تقریباً 1800 ارب روپے کے، یہ پاکستان اسٹیل، پی آئی اے، پاکستان ریلویز کا جو سالانہ بوجھ ہمارے پہ پڑتا ہے تقریباً 1800 ارب کا ہے. اس کے علاوہ ہم تقریباً 800-900 ارب جو ہے وہ بجلی کے شعبے میں جو ہے وہ خسارہ کر بیٹھتے ہیں. 2 سے 2.5 بلین ڈالر کی جو گیس ہے وہ اس ملک کے اندر چوری ہو جاتی ہے. اگر آپ خسارے گننے بیٹھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ملک اتنا امیر ہے، اس ملک کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ہم اتنے ہزار ارب سالانہ ویسٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے باوجود یہ ملک چل رہا ہے. اگر 50% بھی امپروومنٹ اس میں لے آئی جائے تو یہ جو ہم ٹیکس پیئرز کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ کہیں کا ٹیکس پیئر سے خون نچوڑ لیں، ان کا پیسہ نکال، تو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ اندازہ کیجئے 1100 ارب روپے کا صرف گردشی قرضہ بڑھا ہے پچھلے 2 سالوں میں، اور یہ 1100 ارب ہے ہم نے ایلوکیٹ کیا ہے ڈیفنس کے لیے. یعنی کہ یہ اگر گردشی قرضہ ختم کر دیتے ہیں تو ڈیفنس کا بجٹ تو آپ کا مفت کا نکلتا ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر صاحب کی. یقینی طور پہ جو ہماری اس وقت حکومت کے مختلف جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر جو ریفارمز کی پی ٹی آئی بات کرتی رہی، اور پچھلی حکومتوں کو وہ جو ہے کرٹیسائز کرتی رہی معیشت کے حوالے سے، فائنینشیل جو پوزیشن ہے پاکستان کی اس حوالے سے، اس کے اوپر انفارچونیٹلی حکومت کلیم کرتی ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں، لیکن اس طرح سے کام نہیں ہو سکا. اور بوجھ جو ہے لگتا یہ ہے کہ جو لوٹ مار کر کے چلے گئے، جو احتساب کی باتیں ہوتی ہیں شب و روز، سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ عوام کے اوپر ہی ڈالا جا رہا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.